بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو مسائل فقہ میں اس مسئلے کے ذیل میں تھی کہ مجتہد اپنے رسالہ عملیہ میں، چاہے وہ عربی ہو چاہے فارسی ہو، 3 قسم کی اپنے نظریے کو بیان کرتا ہے۔ ایک کا نام فتویٰ ہے، ایک کا نام احتیاط واجب ہے، اور ایک کا نام احتیاط مستحب ہے۔ خوب، فتویٰ یعنی مجتہد کی وہ رائے کہ جس میں آپ کو مقلد کے پاس آپشن نہیں ہے، مقلد کے پاس آپشن نہیں ہے، بلکہ مقلد کو ہر حال میں اسی کو فالو کرنا ہے۔ مثلا اگر وہ کہے کہ یہ چیز واجب ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے، یا اقوا یہ ہے کہ یہ واجب ہے، اظہر یہ ہے کہ یہ واجب ہے، ظاہر یہ کہ یہ واجب ہے، اقرب یہ ہے کہ واجب ہے، بعید نہیں کہ یہ واجب ہے، اس قسم کی جتنی بھی وہ اصطلاحات استعمال کرے گا، یہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ یہ سارے کے سارے فتویٰ ہو جائیں گے۔ جب فتویٰ ہو جائیں گے تو اس میں جو وہ مقلد کے پاس آپشن نہیں ہے، بلکہ مقلد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی کو فالو کرے، اور اس میں وہ دوسرے مجتہد کی طرف رجوع نہیں کر سکتا ہے۔ خوب، یہ ایک اصطلاح ہو گئی۔ دوسری اصطلاح اور دوسری جو مجتہد اپنی نظر دیتا ہے، جو اس کا دوسرا اسٹائل ہے، وہ ہے احتیاط واجب۔ احتیاط واجب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احتیاط واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجتہد اپنی رائے قائم نہیں کرتا ہے، مجتہد فتویٰ نہیں دیتا ہے۔ اچھا، فتویٰ کیوں نہیں دیتا ہے؟ اس کے مختلف اسباب ہیں، اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ ان شارٹ یہ کہ جب فقیہ مجتہد کے دل میں ایک تھوڑا سا ایک تردد رہتا ہے تو سمجھے وہاں پر وہ فتویٰ دینے سے پرہیز کرتا ہے۔ ایک قانون یاد رکھیے گا، مجتہد کے لیے فتویٰ دینا واجب نہیں ہے، یہ قانون ایک یاد رکھیے گا، مجتہد کے لیے فتویٰ دینا واجب نہیں ہے۔ لہذا جیسے اس کی مثال آغا سیستانی نے کما زنی اور زنجیر زنی کے مسئلے میں فتویٰ نہیں دیا۔ وہ ممکن ہے ان کے لیے حجت قائم ہو، کیونکہ مجتہد کے پاس جب حجت ہوتی ہے تو فتویٰ دیتا ہے۔ جب مجتہد کے پاس حجت آتی ہے، حجت کس کو کہیں گے؟ قرآن اور حدیث سے دلیل، قرآن حدیث اجماع اور عقل کے ذریعے سے دلیل، اس کو کہتے ہیں حجت۔ تو ایک دفعہ تو مجتہد کو حجت ہی نہیں مل رہی ہے کہ عام طور پر یہ تقریباً سمجھے کہ یہ نیئرسٹ ٹو امپاسبل ہے کہ مجتہد کو حجت نہ ملے، کوئی نہ کوئی اس کے پاس حجت ہوگی، لیکن اس کے باوجود چند وجوہات کی بنا پر حجت ہونے کے باوجود وہ فتویٰ نہیں دیتا ہے۔ مثلا اس مسئلے میں اب کیا آغا سیستانی کا بیک آف دا مائنڈ جو کہ وہ وجہ ہے، خود نہیں معلوم کیوں آغا سیستانی اس مسئلے میں اپنی رائے نہیں بیان کرتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ آغا سیستانی آج کل کے پولیٹیکل حالات کی وجہ سے خاموش ہے، یہ غلط ہے، یہ کیونکہ آغا سیستانی سے یہ نقل ہوتا ہے کہ آغا سیستانی نے اس پولیٹیکل حالات سے پہلے ہی کبھی بھی اپنی رائے نہیں دی ہے اس زنجیر زنی اور کما زنی کے معاملے میں۔ اب کیا بیک آف دا مائنڈ ہے، خدا بہتر جانتا ہے۔
لیکن انہوں نے کوئی رائے نہیں دی. اچھا بعض لوگ اپنی قیاس آرائی کرتے ہیں کہ شاید آغا سیستانی کے لحاظ سے جو وہ شاید حرام ہوگا اور آغا سیستانی جو وہ حرام نہیں کہنا چاہتے. یہ سب قیاس آرائی ہیں. لہذا اب اچھا اس میں ایسا بعض لوگ کہتے ہیں کیا احتیاط واجب لگائی ہے؟ نہیں, اپنی کوئی رائے نہیں دی ہے. جب اپنی کوئی رائے نہیں دی ہے از ایکول ٹو احتیاط واجب. لہذا اب ان کے مقلدین کے لیے کیا ذمہ داری ہے؟ ان کے مقلدین کے لیے ذمہ داری ہے کہ جو احتیاط واجب کا قانون ہے کہ عالم فل عالم والا مزاغ وحید ہے آگے زنجانی ہے, یہ جو عالم فل عالم جو بھی ہیں وہ ان کی طرف رجوع کریں اور اس مسئلے کو یا تو اب تفصیل انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے احتیاط واجب میں کیا تفصیل ہے کہ یا تو وہ احتیاط کریں نہ مارے. مارنا واجب تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ احتیاط پاسبل نہیں ہے, یا تو وہ نہ مارے یا وہ دوسرے نمبر کی مجتہد کی طرف رجوع کر لیں. ہو یہ ایک وجہ احتیاط واجب کی. بعض اوقات احتیاط واجب مجتہد کیوں لگاتا ہے؟ بعض اوقات مجتہد احتیاط واجب لگاتا ہے کہ اس کے پاس حجت تمام ہے, حجت ہے, لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ بڑے بڑے مشہور فقہا, قدیم فقہا نے اس حجت کے برخلاف فتویٰ دیا ہے, اس حجت کے برخلاف فتویٰ دیا ہے. اور اب آپ سوال کریں کہ وہ قدیم فقہا کس طریقے سے حجت کے برخلاف فتویٰ دے سکتے ہیں؟ مگر یہ کیا آگے سیستانی کے لیے کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ کیا آگے سیستانی ایک حجت دیکھ رہے ہیں اور پرانے علماء جو کہ وہ یا سارے علماء یا اکثر علماء اس کے برخلاف فتویٰ دے رہے ہیں؟ تو کیا آگے سیستانی کے لیے کوئی الگ سے وحی ہوئی ہے؟ نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث کو سمجھنے میں ممکن ہے خطا ہو جائے, اشتباہ ہو جائے. حتیٰ بعض اوقات مشہور فقہا بھی اشتباہ کر جائیں کسی بھی وجہ سے, معصوم نہیں ہے. یا ممکن ہے کہ اچھا یہ ایک بات کہہ دوں میں کہ اجماع فرق کرتا ہے. اگر اجماع قائم ہو جائے یعنی ایک مجتہد نے بھی مخالفت نہیں کی, اب اس کی تفصیلی بحث ہے کہ فی الحال میں یہاں پر بیان نہیں کرنا چاہتا. چلے میں ایک مثال دے دوں کہ مثلا احرام کا غسل کہ جب انسان احرام پہنتا ہے تو اس سے پہلے غسل کرنا ہے. خب یہ غسل واجب ہے یا مستحب؟ ہمارے پاس روایات صحیحہ موجود ہے جس کا ظہور یہ کہ غسل کرنا واجب ہے, لیکن کسی ایک فقیہ مجتہد نے وجوب کا فتویٰ نہیں دیا ہے. کسی ایک فقیہ نے نہیں دیا ہے, کسی ایک مجتہد نے نہیں کہا کہ غسل احرام واجب ہے. آغا زنجانی حفظہ اللہ پہلے واجب کہتے تھے, انہوں نے بھی اپنا فتویٰ تبدیل کر دیا, اور آج کل کے فقیہ کا کوئی اتنا بڑا کنٹریبیوشن نہیں ہے اس نقطے میں. اب اگر کوئی اور یہ سارے فقہا جو کہتے ہیں کہ غسل احرام واجب نہیں ہے, ان کے اوپر اشکال کیا جائے کہ بھئی جب روایت صحیحہ موجود ہے تو آپ کیوں فتویٰ نہیں دے رہے وجوب کا؟ تو فرماتے ہیں کہ لوکان لبان, کہتے ہیں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو شیعہ عوام اور شیعہ فقہا سے مخفی رہ جائے. یہ اتنا
کثرت کے ساتھ پیش آنے والا ہے کہ اگر یہ غسل واجب ہوتا، اب کیسے ممکن ہے کہ شیخ توسی، شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضیٰ، ابن ادریس، شیخ توسی، یہ سارے کے سارے فقہا کہہ رہے ہیں کہ واجب نہیں، جبکہ روایت صحیحہ موجود ہے. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایک لوکان لبان، یعنی اگر واجب کا اگر فتویٰ ہوتا تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو روشن ہو جاتا. لوکان لبان یعنی لوکان اگر ایسا ہوتا لبان تو ظاہر ہو جاتا. تو یہاں سے ہم کو جو اب مجتہد کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ حتماً پاسبل نہیں ہے کہ غسل احرام واجب ہو اور ان فقہا تک جو کہ وہ، کیونکہ روز پیش آنے والا مسئلہ ہے، ہر سال پیش آنے والا مسئلہ ہے، ہر سال بھی نہیں بلکہ ہر سال میں کئی مرتبہ، فقط حج تو نہیں ہے، عمرے بھی ہیں. تو کیسے ممکن ہے اتنا کثرت کے ساتھ پیش آنے والا مسئلہ ہو اور یہ سارے کے سارے فقہا اور عوام سے یہ بات مخفی رہ جائے؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. لہٰذا باوجود اس کے کہ حدیث صحیحہ موجود ہے، سارے فقہا کہتے ہیں کہ غسل احرام مستحب ہے. اب یہ اجتہاد، اور مجتہد کو قطع حاصل ہوتا ہے، یقین حاصل ہوتا ہے. اور یہ یقین یاد رکھیے گا، میں اور آپ جو صرف اس بات کو سن رہے ہیں، اب یہ دقت کیجیے گا، میں اور آپ جو اس بات کو سن رہے ہیں، آپ کہیں کہ یار یہ تو اتنا جلدی، یہ لوگ تو اتنا جلدی یقین حاصل ہوتا ہے. نہیں، یہ اس کے لیے سر کے بال سفید کرنے پڑتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ جس کے بھی بال سفید ہو جائے اس کا مطلب ہی کہ اس نے وہ تحقیق کی ہے. نہیں، جو تحقیق کرے گا اس کے سر کے بال سفید ہو جائیں گے. لیکن ہر سفید بال جو کو ضروری نہیں کہ سفید بال والا اس نے اس مسئلے میں تحقیق کی ہو. خیر، یہ تو ایک نقطہ مزاحیہ تھا. لیکن یہ لوگ فقہا کے کلام میں اترتے ہیں. شیخ صدوق سے لے کر آج تک، یعنی 1200-1300 سال کے تمام فقہا کے فتویٰ کی کتابیں دیکھتے ہیں. ان سب کو مطالعہ کرنے کے بعد ان کو ایک یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ بابا کیسے پاسبل ہے کہ حدیث یہ لوگ بیان بھی کر رہے ہیں، حدیث یہ لوگ لکھ بھی رہے ہیں، اس کے باوجود فتویٰ دیتے ہیں جواز کا، فتویٰ دیتے ہیں مستحب کا. تو وہ لوگ نتیجہ نکالتے ہیں کہ پس پتہ چلتا ہے کہ روایات میں یہ جو امام علیہ السلام نے امر کیا ہے، حکم دیا ہے، یہ امر استحبابی ہے، یہ مستحب کا امر ہے، یہ وجوب کا امر نہیں ہے. صحیح نا؟ بس اب یہاں پر کوئی فقیہ، آغا سیستانی، آغا خوئی، آغا خمینی، آغا وحید، آغا سعید حکیم، اب تو آغا زنجانی بھی، یہ سارے کے سارے فقہا حتی احتیاط واجب بھی نہیں لگاتے ہیں. کہتے ہیں مستحب مؤکدہ ہے. ہاں، مستحب مؤکدہ ہے، مستحب مؤکدہ ہے. بلکہ ممکن ہے یہاں پر یہ دیکھیں، بلکہ میں نے کہا بلکہ ممکن ہے مجتہد یہاں پر احتیاط مستحب لگائے. کیا مطلب؟ مستحب مؤکدہ اور احتیاط مستحب میں. اور میرا خیال ہے کہ میں فی الحال اپنی گفتگو کو یہیں پہ روکتا ہوں، بہت سنگین ہو گیا ہے. لیکن اگلی دفعہ انشاءاللہ تھوڑا سا ہمیں امتحان لینا پڑے گا تاکہ یہ تھوڑا سا بات جو وہ واضح ہو، کہ ہمیں پتہ چلے کہ کتنی بات واضح ہوئی ہے. تو بہرحال یہاں پر یہ نقطہ ابھی فی الحال ہم روکتے ہیں کہ یہ پوائنٹ لکھ لیجئے گا کہ یہاں پر ہم نے اپنی گفتگو کو اینڈ کیا ہے کہ احتیاط واجب مجتہد کیوں لگاتا ہے. اس کے ہم نے 2 مورد آپ کی خدمت میں بیان کیے، بلکہ فی الحال ایک مورد ہی بیان کیا کہ مجتہد رائے نہیں دینا چاہتے، جیسے آغا سیستانی کا. دوسرا مورد بھی ہم نے بیان کیا کہ مشہور کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا ہے، لہذا احتیاط واجب لگاتا ہے. لیکن لوکان لبان، اجماع اور مشہور کے درمیان ایک فرق ہے، اس کو انشاءاللہ اگلی دفعہ بیان کریں گے. اور احتیاط مستحب اور مستحب کے درمیان جو فرق ہے اس کو انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ بیان کریں گے. اور یہ بھی بیان، تیسرا نقطہ یہ بھی بیان کریں گے کہ ہم نے کہا مستحب بلکہ احتیاط مستحب،
تو یہ بلکہ کا لفظ یہاں پر کیوں استعمال ہوا، انشاءاللہ اس کی وضاحت اگلے ہفتے کو کوشش کریں گے، انشاءاللہ بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.